الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاول فور وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ محبت کا ایک کمال مجرب شدہ عمل ہے، لیکن کوشش فرمائیں کہ اس عمل کو بھی انہی شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ دوستو، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو رجت کے معاملات میں بیچارے پھنس چکے ہیں، اور رجت کا معاملہ پھر ایسا بن چکا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رجت کا معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے وظیفے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کہیں سے وظیفہ اٹھا کر ڈالا، کبھی کبھار کہیں سے وظیفہ اٹھا کر ڈالا، یا کبھی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے یوٹیوب سے گوگل سے وظیفے اٹھا کر ڈالے بغیر شرائط کے۔ پھر جناب علی یا پھر وظیفہ کرتے ہیں، کبھی کر ڈالا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، پھر ان سے رجت کا معاملہ ہو گیا۔ اور جب رجت کا معاملہ بنا پھر مشکل بن گئی، کسی کام کے لیے وظیفہ کرتے ہیں کوئی اثر نہیں کرتا، کام الٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں الٹ کام ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ شرائط پر عمل کر کے جب آپ وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک تو رجت کا معاملہ بھی نہیں بنے گا، اور دوسرا اپنے مسئلے کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ اور رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی، رجت کا آخری حل۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ، یہ وہ چینل ہے نا جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے الحمدللہ، اور کئی جناب علی راہ راست پہ آئے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن کوشش فرمائیں جو شرائط میں بتاتا ہوں ان شرائط پر عمل کر کے وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ اپنی آنکھوں سے اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے وظیفے کی بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کوشش فرمائیں چوتھی شرط کے صدقہ لازمی کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا نیک صدقہ اور سب سے بڑی نیکی اس وقت اس دور کے اندر یہ ہے کسی غریب یتیم کو ایک لقمہ کھلانا۔ آپ کا تھوڑا سا صدقہ کسی کی زندگی بھی بچا سکتا ہے، آپ کا تھوڑا سا صدقہ کسی کو چھوٹی سی خوشی بھی دے سکتا ہے، تھوڑی سی خوشی بھی دے سکتا ہے۔ یار ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو رب کی رضا کی خاطر خوشی دیتا ہے، مولا کریم اس وقت 70,000 فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور خوشی دینے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں یار، غریب یتیم مسکین اس دور کے اندر جو مہنگائی کا دور ہے پسے جا رہے ہیں، ان کا خاص کر خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً نظر دوڑایا کریں اپنے قریب ارد گرد، غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ رب تعالیٰ انہی کے صدقے تم پر کرم نوازیاں فرمائے گا۔ کوشش فرمایا کریں، صدقہ تھوڑا کیوں نہیں ہے دے دیا کریں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یا پھر دین کے طالب علم پر حدیث پاک میں آتا ہے
جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہوتی، ویسے بھی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، تو اس مختصر مشکل زندگی کے اندر کیوں نہ ہو کہ اپنی آخرت کے لیے کوئی ذریعہ نجات بنا ڈالیں۔ انشاءاللہ مولا کریم انہی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا، مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یار ایک مرتبہ دین کے راستے پہ چل کر تو دیکھیں، پھر مشکلات حل ہوتی دیکھیں اپنی۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے مشکلات حل ہوتی دیکھی ہیں۔ کوشش فرمائے، اپنا بھروسہ، اپنا یقین، اپنا توکل ایک مرتبہ اپنے رب پر رکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایسی مشکل حل ہوں گی کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو جو وظیفہ کرنا ہے 1 رات کا صرف وظیفہ ہے، صرف 1 رات کا، اور وہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ 1 رکعت کے اندر سورۃ علم نشرح 41 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بالکل نہیں کھولنی، آنکھیں بند کر کے سورۃ جناب درود تنجینا 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ پڑھ کر جب آپ جائیں اپنی چارپائی کی طرف، پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مانعو یا مانعو یا مانعو، 7 مرتبہ پڑھ کر پھر جناب گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے پھر آپ سو جائیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز۔ جس کے لیے آپ کریں گے نا، آپ سکون کی نیند سوئیں گے، اس کی سکون کی نیندیں خراب ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا مجرب اور کمال طاقتور وظیفہ ہے، صرف 1 مرتبہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر مشکلات حل ہوتی دیکھیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔